دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ غریب کے گھر پہ تو تباہی پھیر دی اس بجٹ نے، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی۔ نہیں چلا تو غریب کے گھر کا چولہا نہیں چلا۔ بھئی آپ کو تھوڑی سی انالیسس دے دیتے ہیں کہ بجٹ 2024 has struck like lightning on all the classes, middle class, lower class۔ غریب غربت میں دھنسا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پی ٹی وی کی خبر نہیں ہے، کوئی ہماری خبر نہیں ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جو کہ کوئی چھوٹا بینک نہیں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا مانیٹری ادارہ، 46 ممالک میں اس کی پریزنس ہے ایشیا کی، اور 46 ملکوں کا جب وہ موازنہ کرتے ہیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کیا کہتا ہے پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ ایکسپینسو۔ ناظرین غور کیجیے گا، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں، دس از دا موسٹ ایکسپینسو کنٹری ٹو لیو، پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور شرم کا مقام یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹارگٹ متعین کیا انفلیشن کو اس سال کنٹرول کرنے کا 21% پہ، وہ کر نہیں پائے، دے بیڈلی فیلڈ۔ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ 25% پہ انفلیشن رہی ہے۔ 9.8 ملین لوگ اس ملک کے خداداد کے غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تے اگے بھی کوئی بہتری دی امید نہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے، ان کی رپورٹ ہے کہ 10 ملین مور پیپل غربت کی ان گہرائیوں میں مزید آنے والے دنوں میں دھنس جائیں گے۔ گروتھ کا حال دیکھیے تو اکنامک گروتھ کے بارے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ 2.8% کی کچھوے کی سنیل پیس سے گرو کرے گی ہماری اکانومی، لیکن پومپ اینڈ پیجنٹری، پاور کے بابوز ہمارے تو شاہانہ اخراجات ہی کم نہیں ہوتے۔ بھئی آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کو بتا دیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کیا فوکاسٹ کر دی ہے اور کیا ٹراجیکٹری بتائی ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہوش کے ناخن لیتے ہی نہیں۔ بجٹ آیا تو اس میں 18% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا۔ کون لوگوں تسی کی دم دا بھروسہ کل آوے نہ آوے، یہ اتنا پاور ہنگری، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں آپ کی بیوروکریسی کے، اتنا پیکج دیا ہوا آپ نے، اتنی زیادہ منسٹریاں ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے کہ غریب کے بچے کو تو 2 وقت کا دودھ نہیں نصیب ہو پائے گا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ان کو۔ تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیتے ہیں نا کہ 60% 5 سال سے چھوٹے جو پاکستان میں بچے ہیں دے آر انیمک، 40% بچے میل نیوٹریشن اور سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں۔ ناظرین یہاں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، انالوجی ایک ڈرا کروں، کمپیریزن ڈرا کروں کہ افریقہ میں سٹنٹڈ گروتھ کے ایک جینڈر ہے، ایک کلاس ہے، ان کو کہتے ہیں پگمیز۔ وہ بیچارے، وہ ایسی قوم ہے جن کی قدرت کی طرف سے چھوٹے قد ہیں، اور ان کو افریقن کنٹریز نہ آئی ڈی کارڈ ایشو کرتی ہے، انہوں نے انسان ہی نہیں سمجھتے۔ وہ ساڈے انسانوں تو تسی پگمیز تو بھی اگے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑے عہدوں پہ پگمیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ہیلم آف افیئرز میں انفارچونیٹلی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا گلا گھونٹنے کے لیے پورا بندوبست کر کے رکھا ہے اس بجٹ میں۔ وہ آپ کو بلیک لائیوز میٹر کا تو ایک فیمس کوٹ یاد ہوگا کہ جب وہ پولیس نے چوک ہولڈ کیا ہوا تھا اس کو، تو کیا بلیک لائیوز میٹر کا سلوگن کیا تھا؟ آئی کانٹ بریتھ اینڈ سیریسلی آئی فیل کہ پاکستان میں ہر خاص عوام اب یہی کہہ رہا ہے، عوام کی زبان پہ یہی ہے، وی کانٹ بریتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے گاٹے اتنے تے گوڈا دیتا ہوا ہے۔ ہن تسی کہو گے گاٹے اتنے گوڈا کس طرح دیتا ہوا ہے؟ بھئی آف کورس
آپ کی تو پومپ اینڈ پیجنٹری نہیں رکتی، آپ کا تو پاور ہنگری پولیٹیکل کلاس جو ہے ان کی عیاشیاں ہی نہیں رکتی۔ بھئی عیاشیاں کیسے رکیں؟ گریڈ 1 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، 35% دی جاتی تھی پہلے، اب وہ بڑھا کے تو انہوں نے کہا جی ڈبل کر دو۔ کیوں؟ وہ فیول اور الیکٹریسٹی کاسٹ انہوں نے کہا جی سبسڈی دیو بیچاریاں نوں، عوام نوں تے روٹی کھان نوں نہیں مل رہی، انہاں نوں فیول تے الیکٹریسٹی دی سبسڈی دے دیو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی پھر اور کیا؟ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس بجٹ میں۔ ہمارا آٹا، دال، گھی، چینی ہر چیز مہنگی ہوگی۔ چینی سے یاد آیا، بڑے بڑے کنگلیمریٹس کو، بڑی بڑی فیکٹریز کو ہم نے کوٹا دے دیا ہے کہ ایکسپورٹ کر لو بھائی تسی، کیونکہ اگے گندم دی امپورٹ کیتی، بلینز آف ڈالرز خرچ کیتے، وہ اسی نہیں رجے۔ کسان کی عزت، اس کی گندم مٹی میں رل گئی، لیکن ہم نے اس کی گندم پروکیور نہیں کی ٹائم پہ۔ اب ہم چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو مارک مائی ورڈز کہ پھر چینی کا بھی کرائسس بن جائے گا۔ دودھ تو ہم نے بچوں سے چھین لیا 18% GST لگا کے، لیکن پریزیڈنسی کے باغوں کے خرچے 3 کروڑ تھے، اب سنا ہے کہ گارڈنز، اب اپنے گارڈنز میں 9 کروڑ روپیہ لگے گا۔ تو آپ نے وہ فیمس ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جی نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور روم جو ہے وہ ایک فیمس 7 پہاڑیوں پہ بسا ہوا ایک شہر ہے، تو کہتے تھے کہ اس کا 70% جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ بانسری بجا رہا تھا، اس نے کہا جی اسی ماستا اپنی تننے عوام جتھے مرضی جائے، خسمانوں کھائے سانو کی۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جب وہ آگ شاگ بجھ گئی روم دی، تو پھر نیرو نے وہاں اپنے پلیجر گارڈنز بنوائے، اپنا گولڈن پیلس بنوایا۔ سانو بھی کچھ اسی طرح لگتا ہے کہ جدوں یہ ساری عوام مر کھپ جانی ہے تو اتنے صرف ساڈے بادشاہ سلامت رہ جانے نے۔ بھئی آف کورس اب آپ یہ دیکھیں کہ غریب کا چولہا بجھ گیا، ان کے لیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی، تنخواہوں پہ ڈبل ٹیکس لگا دیا ہم نے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ اور پس کے رہ جائے۔ پیٹرول ہے، بجلی کے بل ہیں، تو آئے دن بڑھتے ہی جا رہا ہے وہ تو ایک کرائسس ہے ہی ایور ایوالونگ۔ لیکن ہمارے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں ان کے معاملات دیکھیں گے، سنا ہے کہ پنجاب میں مسالچی، اب یہ بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ہے کہ 1.5 ملین مسالچی کا خرچہ ہے۔ بھائی صرف پنجاب میں جو حکومت ہے وہاں مسالچی کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن عوام دی تے تسی مہنگائی دے بلینڈر وچ پا کے بنا کٹ دیتی ہے، لیکن اتنے تواڈیاں شاہ خرچیاں ہی نہیں مک رہیاں۔ گاڑیوں کی موٹر کیٹس دیکھ لیں تو سنا ہے کہ پریزیڈنسی میں وہ ڈبل ہو گیا جی، پہلے کہتے تھے کہ 9 کروڑ ہے، اب 44 کروڑ روپیہ پریزیڈنسی میں موٹر کیٹس کے لیے دے دیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں عوام کی اتنی حالات، اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 1000 بچے میں سے انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ 137 ہے، اور جہاں ہم نے بچوں کے لیے دودھ مہنگا کر دیا ہے، ماں باپ کی تنخواہوں پہ ان کی ہم نے ٹیکس ڈبل کر دیا ہے، تو پھر انسان خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، ہائیں بدوائیں دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک نہ کریں۔ ہماری اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کے توثق سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ IMF کی اندھی پالیسیز کو پرسو نہ کریں۔ یہ ملک تواڈا ہے، پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان میں ہوم گرون اکنامک پالیسیز اور اکنامک پلانز لے کے آنے چاہیے۔ انہاں بابوਆਂ ਨੂੰ کی پتہ IMF دے کہ ساڈی مجبوریاں کی نے، ساڈے کس طرح ساہ رک گئے نے اے بجٹ دے حوالے نال۔ آپ کو سارے حالات واقعات بتائے ہیں، اب دعائی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، وارننگ دے سکتے ہیں، بنتی کر سکتے ہیں کہ کی دم دا بھروسہ ہے، کل آوے نہ آوے۔ تسی یہ پومپ پیجنٹری GORs انہیں وڈے وڈے بنائے ہوئے نے، 10 کنال دیاں کوٹھیاں نے، تو عوام سڑکاں تے رول رہی ہے۔ یہ کیا فائدہ اتنی وزارتوں کا، اتنی منسٹریز کا، کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کوٹے بھی آپ سے مینیج نہیں ہو پاتے،
ویٹ پروکیورمنٹ ہو نہیں پاتی